بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 13 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے نوازا، جبکہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 100 سال ہوئی اور حضرت سحرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 90 سال ہوئی تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر ایک بیٹے کی خوشخبری دی۔ چونکہ حضرت سحرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی بوڑھی تھیں تو وہ اس خوشخبری پر چونک اٹھیں، جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے: ہم نے اس کو یعنی سحرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسحاق علیہ السلام کی، اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا کہ کیا میرے وہاں بچہ پیدا ہوگا؟ میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بہت ہی زیادہ بزرگ ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو انہوں نے یعنی فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، آپ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہیں۔ معزز دوستوں، جس سال چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسی سال حضرت اسحاق علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوئے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے: اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور انہی کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب بخشی، اور ان کو دنیا میں بھی اس کا صلہ عنایت کیا اور آخرت میں بھی یہ لوگ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش پر ہی ختنے کا حکم آیا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا دونوں کا ختنہ کروایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب 37 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سحرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئیں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھائی ناہور کے بیٹے کی بیٹی ربقہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کر دی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اللہ کی قدرت، شادی کے 20 سال تک ان کو کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بالآخر کار حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اولاد کے لیے دعا کی، جو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ 60 سال کی عمر میں آ کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ پیدائش کے اعتبار سے جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام عیسو رکھا گیا اور چھوٹے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام رکھا گیا۔ جوان ہو کر عیسو بڑا نامور شکاری بنا، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غلہ بانی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ اپنی آخری عمر کے ایام میں حضرت اسحاق علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ ان کے دونوں بیٹے ہی اپنے والد صاحب کی بڑی ہی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایس اکثر و بیشتر اپنے والد صاحب کو شکار کیا ہوا گوشت لا کر کھلایا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے خاص فرمائش کی کہ مجھے شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر آپ کا بڑا بیٹا ایس شکار کے لیے روانہ ہو گیا تو قریب ہی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے بھی سنا تو وہ بھی شکار کے لیے نکل چل دیے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بڑے بھائی سے پہلے شکار لے کر واپس آ گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو شکار کا گوشت پکا کر کھلا بھی دیا، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ دعا دی: اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لمبی عمر اور اولاد سے نوازے اور تمہاری اولاد میں انبیاء اور بادشاہ مقرر فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اعلیٰ عزت عطا فرمائے۔ معزز دوستوں، کچھ دیر کے بعد آپ کے بڑے بیٹے شکار کا گوشت لے کر آئے اور اپنے والد صاحب حضرت اسحاق علیہ السلام سے کہا کہ بابا جان، شکار کا گوشت آ گیا ہے، میں بس آپ کے لیے ابھی بنا کر لاتا ہوں، اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور وہ بولے کہ اے میرے بیٹے، یہ کیا ہے؟
ہے؟ ایس نے کہا یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام مزید حیران ہو کر فرمانے لگے، یہ سن کر ایس نے کہا کہ بابا جان، میں تو ابھی آپ کی خدمت میں گوشت لے کر حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نے آپ کو کوئی گوشت نہیں کھلایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ میرے چھوٹے بیٹے یعقوب نے مجھے کھلایا ہوگا، چنانچہ آپ نے ایس کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ تبارک و تعالی خوب برکت عطا فرمائے۔ اب ایس اپنے چھوٹے بھائی یعقوب علیہ السلام سے خوب ناراض رہنے لگا، تو اب حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حرام چلے جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل کیسے پڑا، اس پر بھی دو طرح کی روایت ملتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک شام سے حران کی طرف سفر کرنا شروع کیا تو آپ علیہ السلام دن کو چھپ جاتے اور رات کو سفر کیا کرتے تھے، جس وجہ سے آپ کا نام اسرائیل پڑ گیا۔ اسرا رات کو چلنے والا اور ہل کے معنی دوست کے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے چونکہ رات کا سفر اختیار کیا تھا، اس لیے آپ کا نام رات کے سفر کا دوست پڑ گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے حران کی طرف ہجرت کی تو راستے میں ندی پار کرنے سے پہلے آپ علیہ السلام ایک آدمی سے گتھم گتھا ہو گئے۔ ساری رات کشتی ہوتی رہی لیکن کوئی بھی فتح یاب نہ ہوا۔ اسی بنا پر اس آدمی نے صبح آپ کا نام اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اور اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویوں اور 2 باندیوں سے 12 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کا نام دینا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لبان کی 2 بیٹیوں سے جن کا نام لیا اور ایک کا نام راحیل تھا ان سے شادی کی۔ لیا بن لابان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 6 لڑکے پیدا ہوئے اور ان کے نام یہ ہیں روبیل، شمون، لاوا، یہود، یسکار اور زبلون۔ راحیل بن لابان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے جن میں سے بڑے بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے چھوٹے بیٹے کا نام بنیامین تھا۔ بھلا باندی سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے اور ان کے نام ہیں دان اور نفتالی۔ زلفی باندی سے بھی 2 ہی بیٹے پیدا ہوئے، جاد اور عاشر، اور یہ سب فلسطین میں ہی آباد تھے۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو بے شمار اسرائیلی مصر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اسی دوران بہت سے پیغمبر ان میں بھیجے گئے جن میں حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی زیادہ مشہور نبی گزرے ہیں۔ بنی اسرائیل ایک طویل اور بہت ہی شاندار حکمرانی کے بعد قبطیوں کی غلامی میں آ گئے۔ پھر ان کو اس غلامی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کروایا اور بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیرہ احمر کے پاس آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پیغمبر اور بادشاہ بنے۔ پھر ایک بہت عرصے تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت قائم کر رکھی۔ اس دوران ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت خاص کرم تھا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہونے کا دعویٰ بھی کیا کرتے تھے۔ اور بھلا دعویٰ کیوں نہ کرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر من اور سلوہ جیسی نعمتیں نازل کیں، لیکن یہ قوم تو بڑی ہی بے قدری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں نبی ان کی اصلاح کے لیے بھیجے، جن میں سے کچھ نبی پر تو یہ ایمان لے آئے اور کچھ نبی کو انہوں نے انکار کر دیا اور بعض کو ان نالتیوں نے شہید کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور جو ان میں عدل اور انصاف کی بات کریں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ معزز خواتین و حضرات، تفصیل روح المعانی میں با روایت ابن حکم اس آیت کی تفصیل خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نے ایک ہی وقت میں 43 نبیوں کو شہید کیا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان لوگوں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ معزز دوستوں، اس کے بعد بنی اسرائیل کے 2 باپ بیٹوں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی مبعوث فرمایا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ پیغمبر اور فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے 10 قبائل نے بغاوت کر دی اور اسرائیل کے نام سے فلسطین کے شمال میں اپنی ایک ریاست قائم کر لی۔ پھر 537 قبل مسیح میں بابل اور نینوا کے حکمرانوں نے فلسطین پر حملہ کر دیا اور انہوں نے بڑے پیمانے پر اسرائیلیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کی تعداد میں انہیں اپنا غلام بنا کر ساتھ لے گئے۔ 1917 عیسوی میں برطانیہ نے حکومت نے اسرائیلیوں سے اس بات کا وعدہ کیا کہ فلسطین میں ان کی ایک آزاد حکومت بنائی جائے گی، لیکن اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو ان کے علاقوں سے نکال کر اپنی ہی ایک حکومت بنا لی اور ایک آزاد ریاست اسرائیل کے نام سے بنا لی اور اس کا اعلان بھی کر دیا، جسے ان کی پشت پناہی کرنے والے امریکہ، برطانیہ اور روس نے فوراً تسلیم کر لیا۔ اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ مسلمانوں نے جہاد کو ترک کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت کفار تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے روٹی پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اس وقت تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اس وقت تم لوگوں میں وہان آ جائے گا، یعنی کہ موت کا ڈر۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف جہاد ہی ہے۔ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی کفار کے خلاف جہاد ہی کریں گے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے پاک کرے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کو پڑھنا اپنا زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے بگڑے کام خود بخود بننا شروع ہو جائیں گے، اور اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر گامزن کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا عشق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔